عید الفطر مسلمانوں کا ایک عظیم خوشی کا دن ہے۔ اس میں صدقہ فطر واجب کر دیا گیا تاکہ اس خوشی کے موقع پر غریب محروم نہ رہیں اور ان کو بھی خوشیوں میں شامل کر لیا جائے۔ ہر صاحب نصاب پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے۔ جو مسلمان صاحب نصاب ہے اسی پر صدقہ فطر واجب ہے۔ تو صاحب نصاب جیسے زکوٰۃ کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا 52.5 تولہ چاندی کی جو مالیت ہے، اتنی رقم ہو اور وہ رقم اس کی حاجات اصلیہ سے زائد ہو، یعنی اس کے پاس اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں یا کمیٹی پڑی ہوئی ہے، کمیٹی ڈالی اور اس میں اتنے پیسے ہیں اور اس کے ذمہ کوئی قرضہ بھی نہیں ہے اور وہ رقم اس کی حاجات اصلیہ بنیادی ضروریات کے علاوہ ہے، تو اب وہ بندہ اس پر صاحب نصاب ہو گیا، اب اس کے ذمہ زکوٰۃ بھی آئے گی، اس کے ذمہ فطرانہ بھی آئے گا۔ تو ہر صاحب نصاب پر فطرانہ واجب ہے۔ مجھے چند دنوں میں کئی لوگوں نے مسئلہ پوچھا، جی ہمارے گھر میں مہمان آئے ہیں تو ان کا فطرانہ ہم دیں گے؟ تو مہمان کا فطرانہ نہیں ہے، ہر انسان کے ذمہ اس کا اپنا فطرانہ ہے یا اس کے بچوں کا فطرانہ ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے اس کے بچوں کا فطرانہ، بیوی کا فطرانہ بھی مرد کے ذمہ نہیں ہے۔ اگر بیوی صاحبہ نصاب ہے تو اس کا فطرانہ اسی کے ذمہ ہے۔ ہاں اگر شوہر اس کی طرف سے گفٹ کر دے کہ یہ اس کی طرف سے ہے تو ادا ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے لیے فطرانہ کے لیے عاقل بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ بہت سارے واجبات ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ جب تک بندہ عاقل بالغ نہ ہو اس کے ذمہ وہ واجب نہیں ہے۔ تو فطرانہ میں یہ اگر کوئی بچہ بھی ہے اور اس کے وہ اتنی مالیت اس کے پاس ہے یا اس کے پاس اتنا مال ہے تو پھر اس پر بھی فطرانہ ہوگا، لیکن اس کا فطرانہ اس کے پیرنٹس ادا کریں گے، اس کا سرپرست یا اس کا والد ادا کرے گا۔ تو کسی کے گھر میں کوئی مہمان آیا ہو تو اس کا فطرانہ میزبان کے ذمہ نہیں ہوتا۔ فطرانہ دینا کس کو ہے؟ اس کے لیے بھی وہی اصول ہے جو زکوٰۃ دینے کے لیے اصول ہے، یعنی ہر غریب کو، ہر فقیر مسکین کو ہم فطرانہ دیں گے۔ اور فقیر وہ ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا غنی، ایک غنی ہوتا ہے امیر ہے جس کے ذمہ زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، اور ایک فقیر ہوتا ہے، اور ایک ان کے درمیانی کنڈیشن بھی ہے، وہ فقیر بھی نہیں ہے وہ غنی بھی نہیں ہے۔ جس کے پاس جو تو صاحب نصاب ہے وہ تو ہو گیا غنی، اب جس کے پاس ضرورت کی چیزیں بھی نہیں ہیں وہ ہو گیا فقیر۔ ضرورت کی شے بھی جس کے پاس نہیں ہے وہ ہو گیا فقیر، اس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، فطرانہ دے سکتے ہیں۔ لیکن جس کے پاس مال نہیں ہے کہ صاحب نصاب ہو لیکن اس کے پاس اس کی ضرورت کا سامان موجود ہے تو اب وہ فقیر نہیں ہے، اس کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ مثلا ایک بندے کے پاس اس کی ضروریات کا جو سامان ہے گھر کا وہ ایکسٹرا ہے، مثلا ایک بندے کی ضرورت ایک موٹر سائیکل ہے، اس کے پاس 2 موٹر سائیکل ہیں، ایک بندے کی ضرورت ایک بیڈ ہے، اس کے پاس 2 ہیں، ایک بندے کی ضرورت ایک گرمی کا جوڑا ایک سردی کا جوڑا۔ ضرورت یہ ہے، ہم نے خواہشوں کو ضرورت سمجھ لیا اس لیے چیزیں گڑبڑ ہو گئی ہیں، سمجھنے میں مشکل ہو گئی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں حضور کا کبھی کوئی جوڑا لٹکا نہیں تھا۔ کتنی بڑی ہماری الماریاں ہینگ کیے ہوئے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، کوئی پارٹی ہوتی تو ہم چیک کرتے ہیں اس میں سے کون سا چوز کریں، کون سا ڈریس سوٹ کرے گا، شوز کون سے ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کوئی جوڑا کبھی لٹکا نہیں تھا، جو پہنا ہے وہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حاجات اصلیہ کیا ہے؟ ایک سردیوں کا جوڑا، ایک گرمیوں کا جوڑا، کتنی عجیب سی بات لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم پھر بھی ناشکر ہیں، ہم پھر بھی کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہر ایونٹ پہ ہمارا نیا جوڑا نہ ہو تو ہم کہتے ہیں ہم تو بہت پسے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔
تو ایسا نہیں ہے. حاجات اصلیہ ایک گرمی کا جوڑا، ایک سردی کا جوڑا، ایک پلیٹ، ایک چمچ، آپ کے کھانے کے جو برتن، ایک ایک چیز، یہ حاجات اصلیہ ہیں. جتنا مرضی وہ قیمتی ہو، آپ کا بیڈ جتنا مرضی قیمتی ہے، وہ حاجات اصلیہ میں اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا زکوٰۃ کے لیے. تو آپ کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں، آپ کی ضرورت کا ایک گھر ہے، چاہے کروڑ روپے کا گھر ہے، اس کو زکوٰۃ میں کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، جس میں آپ رہ رہے ہیں. حاجات اصلیہ سے زائد جو چیزیں ہیں، مثلا 2 بیڈ ہیں آپ کی ملکیت میں، اب دوسرا بیڈ حاجات اصلیہ سے زائد ہے. جو زائد کپڑے ہیں وہ حاجات اصلیہ سے زائد ہیں. اب حاجات اصلیہ سے بڑھ کر جتنی چیزیں ہیں آپ کی ملکیت میں، ان کی قیمت نکالی جائے گی. ان کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، اس کا مطلب ہے ہم فقیر نہیں ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے. زکوٰۃ دیتے ہوئے اس چیز کا خیال کریں. اکثر لوگ کہتے ہیں جی زکوٰۃ دیتے ہوئے بتانا ضروری، تو میں کہتا ہوں نہیں، بتانا ضروری نہیں ہے، مسئلہ یہی ہے. لیکن یہ کنفرم ہونا چاہیے کہ جس کو دے رہے وہ مستحق زکوٰۃ ہے، یہ کنفرم. اب فطرانہ دینا کب ہے؟ بہتر ہے نماز عید ادا کرنے سے پہلے ادا کر دیا جائے. لیکن اگر نہیں ادا کیا کسی وجہ سے، تو جب بھی ادا کریں ادا ہو جائے گا. جب تک ادا نہیں کریں گے وہ واجب آپ کے ذمہ رہے گا. مقدار آپ کو پتہ ہی ہے، اعلان ہو گیا ہوا، میرا خیال 100 روپیہ ہے اس سال بھی جو اس کا اعلان ہے. مفتی مجیب الرحمان صاحب مفتی اعظم پاکستان ہے، تو ان کی طرف سے جو اعلان ہے ہم بھی اسی کو فالو کرتے ہیں. تو عید سے پہلے اس کو ادا کر دینا چاہیے. بعد میں بھی اگر ادا کر دیں تو جب تک نہیں ادا کیا وہ آپ کے ذمہ واجب رہے گا.